حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، علمی تشنا بجھائے نسیم آپ نے، وہی تھے ایک چمن حق کھلا ہر گلی، وہی تھے ایک چمن حق کھلا ہر گلی، کیا ہی یاد تھے وہ المغد أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ دین کا ہے ستون نماز عزیزوں، دین کا ہے ستون نماز عزیزوں، جہاں تک ہو مضبوط اس کو بنا لو، جہاں تک ہو مضبوط اس کو بنا لو، ہو سارے دینداروں کو الفت نماز کی، اللہ دے سبھی کو ہدایت نماز کی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیز بھائیوں، ذرا غور فرماؤ کہ وہ ذات جس نے بنی آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا شرف بخشا اور ہمیں ایسے رسول کی امت بنایا جو تمام نبیوں کا نبی اور سردار اعلیٰ، جس کو اللہ جل جلالہ نے مقام محمود عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے ہم کو مقام عطا فرمایا ہے کہ امت محمدیہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام کے امت کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے، مگر اس ذات نے انہی ظاہری و باطنی عملی اعتقادی لاتیوں سے محفوظ رہنے اور شرف و کرامت والی اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اس لفظ کا محقق ٹھہرے جو عمل انسان کے ظاہری و باطنی نظر و صفائی میں جس قدر مؤثر ہے، ان کی اہمیت و افادیت کو اس قدر اجاگر کیا ہے اور اس طرح بجا لانے کو تاکید بھی کی گئی ہے جہاں ان کے ادا کرنے پر ثواب و جزا کا ثمرہ سنایا گیا ہے تو وہاں اس کے ترک کرنے پر عذاب علیم کی دھمکی دی گئی ہے۔ انہیں اعمال میں سے صلاۃ بھی ہیں جو اسلام کے خاص ارکانوں میں سے توحید کے بعد سب سے اعلیٰ رکن ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں سب اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ترجمہ، دنیا کی کوئی چیز نہیں جو خدا کے حمد کے ساتھ اور اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مگر آج ہم مسلمان اسی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ مثلا حدیث میں یہ ہے کہ پانی جب تک چلتا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے، کپڑے جب تک صاف ستھرا رہتے ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں، درخت جب تک سرسبز رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کنکر پتھر سب یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکر یا ہاتھ میں اٹھائے تو زور زور سے تسبیح کرنے لگے، یعنی ان کی تسبیح سنائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے، بدستور ان کی تسبیح جاری رہی۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی، پھر اس طرح عثمان غنیم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی۔ غرض نماز میں بھی ایک حیت ہے اور اس کی حقیقت ذکر اللہ دیکھو۔ بھائیوں، درخت، پتھر، پانی وغیرہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، مگر آج ہم مسلمان میرے بھائیوں، آخری وقت اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر الصلاۃ کے کلمات تھے۔ انہی کلمات کے ساتھ اور دعائے توفیق پر اسی تقریر کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو تادام بحیات اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی مکمل طور پر عنایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔